بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ وتر کی نماز کس طریقے پر ادا کرنی ہے اور کون سے وقت میں ادا کرنا افضل ہے، اور اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کی نماز میں پھر کیا پڑھے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو وتر ہے یہ ایک علیحدہ سے نماز ہے اور عشاء کی نماز علیحدہ نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر اس لیے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تہجد کے وقت کے لیے چھوڑ دیں اور آپ کی آنکھ تہجد کے لیے نہ کھلے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے وتر بھی قضا ہو جائیں۔ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ان کو تہجد کے وقت میں ادا کریں، زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں پھر ساتھ وتر بھی آپ ادا کریں۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو اس ڈر کی وجہ سے ان کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ادا کر لیا کرو تاکہ آپ کے وتر کہیں قضا نہ ہو جائیں۔ تو زیادہ افضل طریقہ تو یہ کہ تہجد کے وقت میں پڑھیں، لیکن بہتر ہے اس لیے کہ آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں کہ کہیں آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو عشاء کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کا آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے۔ بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور ایک اچھا عمل ہے۔ بول کر نیت اس طرح کریں گے کہ میں 3 رکعت وتر واجب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، اور دل کے اندر یہ ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو آپ کا پختہ عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اسی طرح کوئی سورت بھی آپ کو جو یاد ہو وہ آپ نے سورت ملانی ہے۔ پھر رکوع اور سجود مکمل کرنے کے بعد آپ نے پہلے قعدہ میں بیٹھ جانا ہے اور تشہد پڑھنا ہے اور عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ وتر کی نماز میں پہلے قعدہ میں آپ نے تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی بلکہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو سورت آپ نے ملانی ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ وتر کی 3 رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ پھر سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے یہاں پر رکوع نہیں کرنا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تکبیر کہنی اللہ اکبر، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کسی بندے کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو 3 بار یہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ پہلی ہی فرصت کے اندر ہم دعائے قنوت کو یاد کریں۔ ہم دنیا جہان کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، جو چیزیں ہم نے یاد کرنی ہوتی ہیں، ہم کتنے ٹیلی فون نمبر ہم نے زبانی یاد کیے ہوتے ہیں، نہ جانے کون سی سٹوریاں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، لیکن دعائے قنوت کا جب وقت آتا ہے تو ہم دعائے قنوت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، جو ہماری نماز کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کو ہم یاد نہیں کرتے، اور فضولیات اور نہ جانے کون سی سٹوریاں کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن دعائے قنوت ہمیں یاد نہیں ہوتی، نماز جنازہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلی ہی فرصت کے اندر دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے پر ادا ہو سکے۔ تو پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا
3 رکعت وتر واجب ادا کرنے کا۔ تو ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ نماز کو کس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے اور کس وقت میں ادا کرنا ہے۔ ہمیں وقت بھی معلوم ہونا چاہیے اور نماز کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کس وقت میں ادا کرنی ہے، کیونکہ وقت کے اندر ہم نماز کو ادا کریں گے تو ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ تو ہمیں نماز کا وقت معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے، پھر اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اور کس طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔